अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं NPD मीडिया नेटवर्क और मेरा नाम यासिर शमून खान है। वतन अजीज़ पाकिस्तान गुज़िश्ता तकरीबन 1.5-2 साल से एक अजीब किस्म की कैफियत का शिकार है, जिसमें ना तो इक़्तिसादी कोई स्टेबिलिटी नज़र हमें आती है और ना ही कोई माशी स्टेबिलिटी नज़र आती है। और सियासी बहरान तो ऐसा एक बहरान है कि वो इस मुल्क की जड़ों को खोखला करने के ऊपर तुला हुआ है। अब जाहिर है किसी न किसी एक ऐसे सतून से तो बात करनी है हमने कि इस बहरानों से कैसे निकला जा सके। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं एक मुल्क की माया नाज कारोबारी शख्सियत, जिनसे कोई हुक्मरान छुपा नहीं हुआ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे मरासम हमेशा ही तजारती हल्के के रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के साथ रोज़ का उठना बैठना होता है, मीडिया वैसे भी इनके साथ इंटरेक्ट करता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इलियास मजीद शेख साहब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बानी रुकनों में से हैं, मुल्कों घूम चुके हैं, बैरूनी मुल्क की सियासतों को और उनकी इक़्तिसादी हैसियत को भी बड़ा बखूबी समझते हैं। शेख साहब, आप यकीन जानिए कि दिल खून के आंसू होता है और बड़ी तकलीफ महसूस होती है कि हमारी आने वाली नस्लें, ये जो हम बो रहे हैं, इसमें से क्या काटेंगी। अब ये देखिए, हुक्मरान, अदलिया, मसला अफवाज यानी कि इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया और कारोबारी शख्सियात, ये 6 ऐसे सतून हैं कि जिसके ऊपर कोई भी रियासत, कोई भी ममलकत टिकती है और वही पनपती है और अपना मुकाम बनाती है। किसी भी मुल्क में चले जाएं। अब क्या ऐसा किया जाए कि इन सबको किसी एक पेज के ऊपर लाया जा सके या फिर इनसे अलग अलग तरीके से काम लिए जाएं। वो कौन सा तवीज़, वो कौन सा तंत्र, वो कौन सा मंत्र, वो कौन सा पड़ा हुआ पानी इनके ऊपर छट्टे मारे जाएं, वो क्या करें। अब तो पानी सर से गुजर चुका है। एक्चुअली जो बात पिछले दिनों होती थी, हमेशा कहा जाता था कि पाकिस्तान के 4 पिलर हैं। ठीक है, इसमें मैंने 2 का इजाफा किया है और ये बड़ा अच्छा इजाफा किया है, खुशाइन इजाफा है, जिसमें मीडिया को भी शामिल किया 5वां पिलर और 6वां पिलर बिजनेसमैनों को भी शामिल किया। बिल्कुल ठीक है। अगर हम 6 में थिंक टैंक अच्छे लोग इसमें जो मुहब्बे वतन हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, अगर ये सारे लोग एक बैठ जाए इकट्ठे, एक रियल के थिंक टैंक बना लें, तो मैं नहीं समझता कि हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की ना कर सके। बिल्कुल ठीक है। मसलन उस दिन आर्मी चीफ की मुलाकात में आर्मी चीफ साहब ने कहा कि मियां आमिर साहब वहाँ बैठे हुए थे, बिल्कुल ठीक है, जो दुनिया न्यूज़ के मालिक हैं और पंजाब उन्होंने, हाँ बिल्कुल सही है, बिजनेसमैन है। अच्छा, उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि देखें व्यू शिप के लिए एक ही होता है, कोई मनफी खबर आ जाती है, 20 फुट की बात, 25 फुट की बात ही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हर जगह वाक़ियत होती है, उसको व्यू शिफ्ट लेने के लिए। लेकिन वहाँ एक बहुत अच्छी बात हुई, मैं अप्रिशिएट करूँगा आर्मी चीफ साहब की। उन्होंने कहा कि आप बैठ के खुद, बजाय हम कानून साजी करें, खलाकियात पे आए और बैठ के अपना कोई एक खुद ही बना लें, लाया अमल बना लें, ताकि आप मार्कन बैठे खुद करें। बहुत अच्छी बात की उन्होंने, आई अप्रिशिएट। लेकिन उसी वक्त फिर मियां आमिर साहब ने कहा जी मुझे कोई इजाजत है बात करने की। तो उन्होंने कहा जी, आर्मी चीफ साहब से कहा कि सर ये 1-to-1 गुफ्तगू हो रही है। हाँ जी, आर्मी चीफ साहब और मियां आमिर बिल्कुल, साहब की, ठीक है। वो 35 बिजनेसमैन थे, उसमें मैं भी था शामिल। जाहिर है आपका तो बड़ा अच्छा, बड़े सवाल सराया भी किया। अच्छा क्या, तो उन्होंने भाई कहा जी यहाँ खलाकियात लोग नहीं मांगते, कानून साजी की जाए। हमने ओके ठीक है। अब चाहिए कि इसके ऊपर देखो प्रपोजल ट्रांस किया मीडिया से, बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ कानून साजी हो के उनको इत्मीनान मिले, ताकि होता ही क्या है कि कोई भी अगर बात होती है ना तो मीडिया मुखालिफ शुरू हो जाता है हुक्मरानों के। बिल्कुल सही। इसी वजह से मैंने कहा कि अगर देखें यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ वाहिद मुल्क है हमारा जहाँ आर्मी अपना चीफ जस्टिस साहब रिटायर बाद में होते हैं, पहले उनका बंगला तैयार होता है बाहर में। जनरल साहब बाद में रिटायर होते हैं, बाहर जा रहे होते हैं, उनकी जायदादें तैयार होती है। सेक्रेटरी साहब बाद में होते हैं, पहले जा चुके होते हैं, पहले उनकी रियासत बनी होती है। जो टॉप बिजनेसमैन है उन्होंने 2-3 पासपोर्ट रखे हुए हैं, उनकी नेशनलिटीज हैं। हकीकत है। हकीकत है। मीडिया के मालकान जो है
وہ اپنے بعد اس میں زیادہ لوگ شیخ صاحب آپ کے پاس بھی نیشنلٹی؟ میری بات سنیں، اچھا میری بات سنیں، میڈیا کے لوگ ہیں، یہ پہلے اڑپتی ہوتے ہیں لوگ، بزنس مین، پھر اس کو بچانے کے لیے میڈیا چینل بنا لیتے ہیں. کیسی بات یہ شٹر ہے بالکل. کیوں کہ میڈیا سے ہر بیوروکریسی ڈرتی ہے، گورنمنٹ ڈرتی ہے. پہلے وہ پیسے بزنس مین بننے کے بعد وہ پاکستان میں آ کر ٹھہرتے ہیں یا تو آرام سے باہر چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اگر وہ کہتے ہیں پاکستان میں ٹھہرنا ہے تو کوئی نہ کوئی چینل خرید لو، کوئی 2-3 ٹی وی اینکر اسپانسر کر دو جس کی سیلری انہوں نے دینی ہے، یا اخبار نکال لو. یہ بدقسمتی سے ملک کی کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں یہ 6 لوگ، 6 ادارے بالکل ٹھیک ان کا بیٹھ جائیں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک واحد ملک پہلا ہے جس کو میں دیکھتا ہوں پوری دنیا میں نے دیکھا، ریسرچ کر رہا تھا کہ کوئی آرمی چیف مجھے ایسا مل جائے جس نے باہر شفٹ ہوا ہو کسی ملک کا. اجازت ہی نہیں ہے، کبھی کسی ملک میں نہیں ہوتا، اجازت نہیں دیتے. چونکہ آپ آرمی چیف ہیں یا عدلیہ کے چیف ہیں یا آپ پرائم منسٹر رہے ہیں، آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی. یا پھر اس کا کوئی پیرامیٹر طے کر لیں کہ 3 سال آپ جا ہی نہیں سکتے. نہیں 3 سال آپ دیکھیں، آپ کے پاس وہ کچھ ہوتا ہے کوئی جو کسی کے پاس ہوتا ہے، جو پرائم منسٹر ہو، ٹھیک ہے، یا چیف سیکرٹری ہو یا فیڈریشن سیکرٹری ہو، تو آپ کو تو پرمیشن. ہم کیا کرتے ہیں کہ ادھر ریٹائر ہوتے ہیں. باقی میں یہاں تک دیکھا اپنے پیچھے دنوں گورنر جو 14 سال رہے ہیں صوبہ سندھ کے ارشد عباس صاحب، کہ 12 بجے ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے. وہ بھی ایک کریکٹر تھے. 12:15 بجے ان کی جا رہا ہے جہاز، ایئرپورٹ جا رہے ہیں اور دبئی نکل گئے. وہ نکل گئے ہیں ادھر، باہر چلے گئے. دبئی چلے گئے تھے. دبئی گئے، مجھے ہمیں اس چکر میں نہیں پڑنا، باہر چلے گئے. پچھلے دنوں مجھے قطر ایئرپورٹ میں نظر آئے، میں نے ہاتھ ہی نہیں ملایا. اپنی بیگم کے ساتھ تھے، ڈیوٹی فری شاہ پہ مجھ سے ہوا چہرہ ہوا. میں نے حالانکہ مجھے وہ تھوڑا سا گھوم رہے ہوتے ہیں، نہیں وہ ڈیوٹی فری شاہ پہ کہیں آئے ہوں گے. میں کہتا تھا مجھے اس بندے سے کہہ لے کہ اس طرح ہم محب وطن ہیں، ہم یہ لوگ اچھے نہیں لگتے جو ادھر سے ریٹائر ہوتے نکل کے. میں ہاتھ نہیں ملایا، وہ تھوڑا دیکھتے رہے ہیں، میں ادھر سے نکل گیا. الیاس مجید شیخ صاحب، آپ گراس روٹ لیول سے اوپر آئے ہوئے ہیں، آپ کے دل میں محبت ہے اس ملک کے چپے چپے کی، آپ کو کیسے اچھے لگتے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں، ہمیں بزنس مین دیکھیں، کون سا بزنس مین نہیں ہے جو ٹاپ کا ہو جیسے بائی نیشنلی نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں یہ ہماری جو جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہے نا، ہم آپس میں جو ہمارے 6 پلر ہیں نا، یہ 6 پلروں کو اکٹھے ہونا پڑے گا. اور اکٹھے ہو کے دیکھیں بات مجھے بولنے دے پہلے، 6 پلر بیٹھ کے ملک کے لیے بیٹھے، خود اخلاقی طور پر بزنس مین اخلاقی طور پر اپنائے جی ہم نے ملک کو لے کے جانا ہے، یہ پروپوزل دیں. میڈیا والے دیں جی ہم نے منفی خبریں نہیں دینی. عدلیہ والے آئیں جی ہم نے کیس کا جلدی فیصلہ کرنا ہے، لاکھ نہیں ہونی. جو ماشاءاللہ فیلوں میں فرسٹ آ رہے ہیں، عدلیہ جو ماشاءاللہ فیلوں میں فرسٹ آ رہی ہے، جو صورتوں لینے میں تو اس کا نمبر ہے 10واں پہلے 10 ملکوں میں، جو رزلٹ دینا ہے اس کا نمبر ہے 112واں، یعنی کہ اس کے پیچھے 108 ملک ہیں. ہاں جی بالکل. اچھا، جبکہ انڈیا کا نمبر 69 ہے. ہاں جی 69 ہے جی. میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیٹھے، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ فوج سے تو ہم مطمئن ہیں. بالکل ٹھیک. چونکہ ماشاءاللہ ہم ایٹمی پاور ہے اور دنیا کی بہترین فوج ہے، دنیا کی 7ویں نمبر ملک ہے. یہ نہیں ہے آخری 7 نمبر، ماشاءاللہ الحمدللہ ہمیں فخر ہے، بڑا فخر کی بات. اگر ہماری تھوڑی بہت عزت ہے نا، وہ فوج صرف فوج کی طرف سے 100%. میں کہتا ہوں کہ ایگری، چونکہ ابھی جہاں ہمیں اسلامی دنیا میں اہمیت ملتی ہے نا، صرف فوج کی وجہ سے ملتی ہے. پوچھے کیوں؟ وہ کہتے ہیں لیکن ایک جانب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جنرل یہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد باہر جا کے بنگلے بنا لیتا ہے. بھائی وہ اگر کتنے بناتے ہیں، سارے تو نہیں بناتے، وہ تقریباً ساروں نہیں بنے. سن لیں بنائے، اگر کوئی بناتا ہے تاریخ تو یہی بتا رہی ہے. جب ہم 6 لوگ بیٹھیں گے پالیسی بنے گی. میں ایکچولی یہاں مثال دوں گا. 2012 میں مجھے لندن جانے کا اتفاق ہوا. اچھا. نذیر لاٹ وہاں جو پارلیمنٹ کے رکن تھے ان کے، نذیر لاٹ صاحب، انہوں نے میرے میزبان تھے تو مجھے کہہ رہے آج تمہیں پارلیمنٹ دکھاتا ہوں. اچھا. ہم پارلیمنٹ گئے، وہاں گیلری میں بیٹھے تو میں بڑے غور سے دیکھتا رہا کہ وہاں کوئی ویل چیئر پہ تھا. اچھا. کوئی بزرگ تھا، کوئی شری رہ کے چل رہا تھا. تو میں اپنے غور سے دیکھ رہا تھا اور بڑے اچھے طریقے انداز سے بول رہے تھے، جز کے ساتھ بول رہے تھے، اور جب بول رہے تھے ان کے چہروں پہ پسینہ آ رہا تھا. اچھا. میں باہر آیا تو میں کہا نذیر لاٹ صاحب یہ اتنے بزرگ صاحب نے کیسے الیکشن لڑے، کہاں سے آ گئے؟ ان کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے. کہنے لگے الیاس صاحب یہ جو لوگ ہیں نا یہ اپنی بھی جگہ پہ یونیورسٹی ہیں. اچھا. انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں ملک کے لیے، انہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں.
ملکہ جب اس کا پروفائل جاتا ہے یہ ملکہ اوکے کرتی ہے. اچھا. اور ہمارے یہاں کیا ہے 10 کروڑ سینٹ کم بننے کے لیے کرنا کروڑ. اور جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں نے ہاتھ نہیں ملانا اس پبلک کے ساتھ میرا ہاتھ گندا ہوتا ہے. ہاں جی. میں نے گاڑی میں ہاتھ نہیں ملانا کہ مجھے ہاتھ گندا ہوتا ہے میں نے الیکشن نہیں لڑنا. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہتے ہیں میں نے پبلک میں نہیں جانا میں نے سینٹر بننا ہے. ہاں جی. میں 20 کروڑ دوں گا سینٹر بننا. ناظرین یہاں پہ ان کی بات کی غلامی کرتے ہوئے میں آپ کو سچا واقعہ بتانے جا رہا ہوں کہ میری اپنی آنکھوں سے مرحوم ہیں ہمارے صدر رہ چکے ہیں فاروق لغاری صاحب. انہوں نے ایک عام آدمی سے ہاتھ ملایا تو سینیٹائزر میں نے کبھی زندگی میں اس وقت دیکھا نہیں تھا. تب تو یہاں پہ وجود ہی نہیں تھا. اپنی گاڑی میں بیٹھ کے انہوں نے اس لوشن کے ساتھ پورا ہاتھ صاف کیا. تو میں نے پوچھا کہ لغاری صاحب یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ بڑے گندے میلے کچالے لوگ ہوتے ہیں ان سے بیماریاں لگ جاتی ہیں. اور پکا تھا اچھا یہ کلچر ہے. میں جو کہ ایک بزنس مین صاحب کو بیٹھا ہوا تھا وہ بڑی کرتے ہیں بڑی سپورٹ کرتے ہیں ایم پی ایم این اے کو اور ان کو وغیرہ پیسے دیتے ہیں چیز ہوتے ہیں. تو میں ان کو کہا یار آپ سیاست میں نہیں کہتے یار میں نے سینٹر بننا بزنس مین تھے میں سینٹر بننا میں نے نہیں آنا پبلک میں جنرل بندہ ہی نہیں ہوں. یہ نہیں کہ یہ دیکھیں کہ ہماری بیس ہی غلط ہے بنیاد ہی غلط ہے. جب بنیاد غلط ہوگی تو یہی پھر پیدا ہوگا. اب آپ کے پاس کیا فارمولا ہے اس بنیاد کو ٹھیک کرنے کا؟ تھنک ٹینک بنایا جائے جس میں یہ لوگ 6 کے 6 شعبے حکمران یعنی کہ سیاسی لوگ سیاسی شخصیات عدلیہ یعنی کہ جوڈیشلری ٹھیک ہے جی پھر اب مسلح افواج بذات خود اس میں اپنا کردار ادا کریں بیوروکریسی ان کے انڈر رہ کر اپنا کردار ادا کرے میڈیا اس کی ایک حد ہو وہ کسی کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کی اسے اجازت نہ ہو. کاروباری شخصیات اپنی ذات سے نکل کے ملک کے لیے عام عوام کے لیے سوچیں. بزنس مینوں کے ساتھ ایسے آئیڈیاز ہیں پیسے چاہیے نہیں ہوتا کاروبار کے لیے. میں آپ کو بتاؤں یہ کیسی بات کرتے ہیں میں ابھی پیچھے تو جب آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی بغیر انویسٹمنٹ کے کیسے میں یار آپ آئے تو صحیح بزنس مینوں کا جو بزنس مین ہوتے ہیں کچھ نہیں چاہیے ہوتا آئیڈیاز چاہیے ہوتی ہیں. آئیڈیاز کی قیمت ہوتی ہے. یہ ملک آپ کے پاس کیا تھا موٹر سائیکل تھا ویسوا تھا 96 کا آج بھی اس کے گھر کھڑا ہے فریم کیا ہوا جناب دیکھیے یہ پہلا ویسوا جو 96 میں چلایا کرتا تھا آج کہاں ہے. اس نے آئیڈیا دیا پاکستان اتنا زرخیز ہے یہ اس وقت 100 سال پیچھے ہے. آپ کے پرانے حکمران بڑے معاہدے کر کے چلے گئے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ چھوڑ دیں یہ سیاست اب وہاں یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے. میں اتنا زرخیز ہے کہ ہمارے پاس 1063 کلومیٹر کی ایک سی ویو کی پٹی ہے ٹھیک ہے کراچی سے لے کے گوادر تک 1063 کلومیٹر. میں نے اپنی چیزوں کو اس نے کہا ان کی مہربانی انہوں نے نوٹ بھی کیا کہ اگر ہم ٹاپ ٹیکس پیئر کو دیکھیں آپ طرف آپ نے میرٹ لے کے آنا بالکل ٹھیک ہے 100 ٹاپ ٹیکس کو اگر ظاہر ہے ان کو لیز کے اوپر دے دیں 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر 500 کلومیٹر آگی بہترین وہاں آپ کی ہوٹلیں بہترین آپ کی آکسنگ بہترین آپ کی وہاں ٹوریزم. یہ لوگ انڈسٹری بنا رہے ہیں یہاں جس کا دل چاہ رہا ہے اور اس میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ مافیا جو بیٹھا ہوا ہے خود ہی مافیا. اور دوسرا سسٹم نہیں اس کے علاوہ ہمارا جو کرائم کنٹرول سسٹم نہیں ہے کرائم پروموٹ ہے. ایک چور ہے کرائم پروموٹ سسٹم ہاں ایک چور ہے سن لیں آپ نے میں آپ کے حالات میں کیا لفظ بول رہے ہیں. میں ایک بات کرتا ہوں ایک چور جائے گا اور ڈاکو بن کے باہر نکلتا ہے بالکل صحیح. اچھا پچھلے دنوں میرے ایک بزنس مین تھے وہ دوائیاں بناتے تھے ہومیو بالکل ٹھیک ہے لیکن اس میں جو مٹیریل استعمال کرتے تھے وہ کرتے تھے دوسرا فارماسیوٹیکل کا ٹھیک ہے جو کہتا تھا کہ جو فارماسیوٹیکل کمپنی بنانے میں ٹائم لگتا ہے ہومیو کے لیے ریزنس نہیں چاہیے مٹیریل وہی یوز کر رہا ہے کیمیکل دے ہومیو رہا ٹھیک ہے. وہ ایک دن صاحب پکڑے گئے میں ان کو کہتا تھا بڑے ڈر کے کام کرتے تھے بڑا خوف میں کرتے تھے اسٹاک ان کا کہیں پڑا ہوتا تھا آپ دفتر کہیں ہوتا تھا. ایک دن وہ پکڑے گئے ٹھیک ہے. وہ پکڑنے کے بعد وہ 2 منٹ میں باہر آئے تو میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی. کام اس کا اس سے زیادہ چل رہا ہے. اچھا پہلے اسٹور ان کا کہیں تھا پھر بیچ میں لگا ہوا اوپر آفس میں اسٹور ہے ٹھیک ہے جی. میں کیا یار میں نے سمجھا تھا تو یہ سچا واقعہ ہے میں نام ہی لے سکتا ہوں وہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. پچھلے دنوں اچھا پچھلے دنوں آخری 1 منٹ بڑی اچھی ہے پیچھے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جی جی لوگ بہت سارے سمجھ جائیں گے میرا اچھا وہ بڑا کام ہو رہا ہے اور میں کہا میں نے سمجھا تھا آپ چھوڑ چکے ہوں گے. کہتا نہیں اور آپ تو مزہ آ رہا کام کرنے کا. کہتا اب مجھے کوئی نہیں پکڑے گا کیوں میں نے سب کا مینہ مقرر کر دیا ہے اب میں کھلے آپ کام کر رہا ہوں.
आप कहता कितने हैं, वो 2 4 10 लोग हैं, अच्छा मैं उनको दे रहा हूँ, वो मुझे रोज आके मेरे साथ चाय भी पीते हैं, अपना हिस्सा भी लेते हैं, आप खत्म। अल्लाह, ये आपका कल्चर है, ये हकीकत है। देखो इसको 2 लफ्जों में सम अप कर दें कि हल क्या है। हाल यही है कि ये 6 पिलर इकट्ठे हो जाएं, ये अगर वरना वो मुझे एक बात बड़ी पसंद आई मियां नवाज शरीफ साहब के जलसे की। अच्छा, उन्होंने भी यही बात की, हमको सबको मिलके बैठना पड़ेगा। यानी कि तमाम उन्होंने बातों को सब भी- नहीं, उन्होंने ये जो बसार है, उन्होंने कोई फैसला किया दिया, स्टे दे दिया, हाँ। इधर से वो करप्ट बंदे को पकड़ते हैं, इधर से वो जमानत दे देते हैं। तो सब लोगों को अपनी अपनी जिद छोड़ दें, बिल्कुल ठीक है, हम अपनी अपनी जिद में बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ये बात देखे पिछले दिनों में देख रहा था, वो सेक्रेटरी एक खजाना साहब, एक छोटे से अफसर जिनके घर से परवी टैक्सियों से पैसे बरामद, बिल्कुल गाड़ी की सीटों में पैसे बरामद, एक पुरानी गाड़ी खड़ी थी उसकी सीटों में पैसे निकले, बिल्कुल। 6 महीने बाद 2 उंगलियां, हाँ जी, 2 उंगलियां बिल्कुल कि कोई कश्मीर फतेह करके आए हो, बिल्कुल सही। कि लोग उसको हाथ डाले, फूल डाले थे। तो ये फिर और क्या सिस्टम free है? bargaining होगी ये सब चाहिए कुछ। काजी साहब को, काजी साहब बैठ के काजी साहब सब बुला के इमरजेंसी नाफज करें, यहाँ फौज की मदद ले। आप आर्मी एक्ट कैंसिल कर रहे हैं, उसका तो खौफ की वजह से तो आपका डॉलर नीचे आया, लोग सीधे होना शुरू हुए हैं, तो ये खौफ खत्म हो गया, तो फिर ये काम चलना शुरू नाज़रीन, हो एक बात जाएगा। बड़ी क्लियर हो जाती है कि इलियास मजीद शेख साहब का जो एक रोड मैप है, जो वो हुकूमत को अपना तजवीज़ के तौर के ऊपर दे रहे हैं, और वो समझ भी आता है, वो ये दर हकीकत किसी मुल्क के 4 पिलर होते हैं। एक सियासी शख्सियात होती हैं, एक अदलिया होती है, एक मसल्ह फ़ौज होती है, और एक मीडिया होती है। ब्यूरोक्रेसी और कारोबारी शख्सियात जुज़वी तौर के ऊपर इनके साथ मिलके अपना काम सर अंजाम देते हैं, और यही 2 शख्सियात और यही 2 हलके होते हैं जो इन पिलर को सहारा दे के खड़े होते हैं। अगर ये सारे एक जगह पर अपनी अपनी जुरिडिक्शन में रहकर काम करना सीख लें और एक रोड मैप बना लिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो दिन दूर नहीं कि हम तरक्की याफ्ता मुल्कों में कहीं ना कहीं शुमार किए जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।